پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دشمن کی ہائیبرڈ مہم، انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چستی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کے دورے پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی سطح کو سراہا۔ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پاکستان معاشی طور پر بحران سے نکل چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولے، حکومت سنبھالی تو پاکستان عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا۔ دن رات کی محنت سے معیشت کو ٹریک پر لے آئے۔ اصلاحات کا مطالبہ عوام اور کاروباری طبقے کے کئی دہائیوں سے خواہش تھی، جسے کڑی محنت سے عملی جامہ پہنایا۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ نوجوان کو فنی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی ہو چکی۔ یہ IMF کی اضافی شرط نہیں، عملی اقدام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ بولے، اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ نوکریاں پیدا کرنا سرکار کا کام نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ سٹارٹ اپس اور نوجوان کاروباری افراد کے لیے سازگار ماحول حکومت کی ترجیح ہے۔ رواں سال IT ایکسپورٹ $4 ارب سے بڑھ جائے گی۔ وفاقی حکومت کی گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی مزید $5 بڑھانے کا پلان۔ PDL کا اضافی رقم گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ ذرائع کے مطابق 3180 ارب کے گردشی قرض میں سے 1700 ارب روپے سیٹل کرنے کا پلان تیار۔ 1400 ارب نان ریکوری لائن لاسز، 300 ارب ٹیکس اور سود شامل۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ آئندہ 6 برسوں کے دوران ختم کر دیا جائے گا۔ گیس کمپنیوں سے ملنے والے ڈیویڈنڈ کو واپس منتقل کرنے سے گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر $5 اضافی PDL عائد کرنے سے 550 ارب روپے ریکوری کا پلان۔ ڈیویڈنڈ اور اضافی ٹیرف لگا کر تقریباً 700 ارب روپے گردشی قرضے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کیے جائیں گے۔ ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی۔ 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ سمیت کئی اسکیمیں ہیں، مگر ملک سے غربت ختم نہیں ہو رہی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر آباد میں بلا سود قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بولے، حکومت کا نظام بہترین ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ حکومت صرف دکھاوے کے کام کرتی ہے۔ نوجوانوں کو IT کورس کروا دیا جائے تو ان کی مایوسی ختم اور برسر روزگار ہو جائیں گے۔ حادثے کی صورت میں ڈرائیور پر 96 لاکھ روپے دیت کی رقم ختم کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات۔ ون وے اور اشارے کی خلاف ورزی کی صورت میں نئے قانون کے تحت جرمانے ہوں گے۔ دیگر ٹریفک قوانین پر جرمانے کی رقم کم کرنے پر رضامندی کے اظہار۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 6 روز بھی جاری۔ سندھ اور پنجاب حکومت کو دی گئی مہلت آج رات ختم ہوگی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے شدت برقرار۔ لاہور 390 AQI کے ساتھ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر۔ فیصل آباد، شیخوپورہ اور خانیوال میں بھی فضا خراب۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ رات سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ PDMA کا تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کے لیے الرٹ جاری۔ شدید بارش اور برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار۔ سہیل آفریدی نے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس۔ اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کے لیے جامع پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا۔
16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। यूरोप समेत मुतअद्दिद ममालिक ने गौर शुरू कर दिया। सोशल मीडिया इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम के बायस बच्चों पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। माहिरीन के मुताबिक बच्चों में जिस्मानी, दिमागी, समाजी, नफ्सियाती और इखलाकी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही पाबंदियां लगा चुका है। डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड और मलेशिया समेत कई ममालिक बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से कानून साजी में मसरूफ़ हैं। तुर्की की खातून अव्वल का सोशल मीडिया पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन और आलमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। बरतानिया में सुपर फ्लू की वबा बेकाबू हो गई, जिसके बायस केसेस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। पिछले हफ्ते यौमिया औसत 2660 मरीज अस्पतालों में दाखिल हुए। माहिरीन के मुताबिक केसेस में 3 गुना तक मजीद इजाफा हो सकता है। वबा से ज़्यादातर 5 से 14 साल के बच्चे मुतासर हो रहे हैं। इस बहरान के साथ बरतानिया में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल पर वज़ीर आज़म कीर स्टारमर शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि समंदर से अमरीका आने वाली 96% मनशियात रोक दी। अब ज़मीनी रास्ते पर हमलों की बारी है। मनशियात फरोशों को अमरीकियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। साबिक हुकूमत में लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन अमरीका आए, अब सरहद महफूज है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का भी तज़किरा। बोले, मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। वेनेजुएला अमरीका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर निकोलस मादुरो का ट्रंप को जवाब वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी सदर का झूठ, दबाव और धमकियों का फार्मूला उन पर असर नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन का रूस के असासों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुंजमद रखने का फैसला। इक़दाम का मकसद रूसी असासों को यूक्रेन की माली और दिफाई मदद के लिए इस्तेमाल करना है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा हैं, इसलिए यूक्रेन की मदद नागुज़ीर है। हंगरी और स्लोवाकिया ने एतराज़ करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। कहा कि वो यूक्रेन के फौजी अखराजात को पूरा करने की हिमायत नहीं कर सकते। झलमगजी के सहराओं में डेजर्ट जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी में मुकाबले। ए कैटेगरी में अली मक्सी को सबकत हासिल। मुकाबलों में 2 खवातीन समेत 35 ड्राइवर्स इन एक्शन हुए। रेस के दौरान गाड़ियां हादसे का शिकार भी हुई। रैली का फाइनल 14 दिसंबर को होगा। और लिबिया का नेशनल म्यूजियम तराबलस 13 साल बाद खुल गया। म्यूजियम 2011 में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ बगावत के दौरान बंद किया गया था। म्यूजियम में रोमी, यूनानी और इस्लामी एतबार से ताल्लुक़ रखने वाले नायाब तारीख़ी नवादरात, मुजस्मे, सिक्के और मोज़ैक रखे गए हैं।